السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن، اور آج سورہ ملک کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 لفظی با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ اور جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور جہنم بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو اس کی زوردار گرج سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے انکار کیا بربہم اپنے رب کا، عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بڑی بری ہے جہنم، المصیر لوٹنے کی جگہ۔ اذا القوا جب وہ جھونکے جائیں گے، فیہا اس میں، سمعوا تو سنیں گے، لہا اس کی، شہیقاً زوردار گرج، وہیا اور وہ تفور جوش مار رہی ہوگی۔ اب ان دونوں آیتوں کا ترجمہ کنز العرفان سے بھی ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 6، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چنگاڑ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اب یہ آیت نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یعنی بھڑکتی آگ کا عذاب شیطانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ انسانوں اور جنوں میں سے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ وہ جگہ بھی تکلیف دہ ہے، وہاں کا کھانا بھی تکلیف، اور سانپ بچھو بھی تکلیف دے، اور ساتھی بھی ایذا رساں، غرض یہ کہ اس میں ہر تکلیف جمع ہو جائے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اب وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے جب کفار کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ فرمایا اس وقت جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اس کے شعلے جوش مار رہے ہوں گے، اس سے ایک شدید ہولناک اور مکروہ شور اٹھ رہا ہوگا۔ مکروہ کہتے ہیں جو ناپسندیدہ ہو، تو ناپسندیدہ شور وہاں سے اٹھ رہا ہوگا۔ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوگا کہ گویا دوزخ کے شعلے اور دہکتے ہوئے انگارے غصے سے بے قابو ہو رہے ہیں اور شدت غضب سے ابھی پھٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا انکار کرنے والا جو ہے وہ آج ان کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اور آگ کا عذاب ویسے ہی ناقابل برداشت حد تک اذیت ناک ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے اور جوش مارتی ہوئے انگاروں کا یہ حال ہو کہ ان سے خوفناک شور بلند ہو رہا ہو، تو پھر اس کے عذاب کی اذیت ناکی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، اور کون ہے جو اپنے آپ کو ان کے چنگل میں پھنسانے کا خطرہ مول لے سکتا ہے۔ شہیق کسے کہتے ہیں؟ بتایا گیا کہ سخت اور کبیح اور ناگوار آواز کو شہیق کہتے ہیں۔ اور امام زجاج نے کہا ہے کہ عذاب میں مبتلا لوگوں سے جو آوازیں نکلتی ہیں پھر ان کی دو قسم ہوتی ہیں۔ زجاج کہتے ہیں سخت قسم کی آواز یا آہذاری کو زفیر کہتے ہیں، اور جو فریاد سخت اور بہت اونچی ہو اس کو شہیق کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے وہ ڈالنے کا منظر بیان فرمایا، اور ساتھ جو ہے
پل صراط سے گزرتے وقت جنتیوں پر کیا انعام ہوگا یہ بھی ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ تو یاد رہے قیامت کے دن جنتی اگرچہ پل صراط پر سے گزریں گے لیکن اس وقت ان پر یہ انعام ہوگا کہ وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ ایک تو ہے جہنمی گروہ، جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو اس کے اوپر سے کٹ کر نیچے گر رہے ہوں گے، وہاں پہ انہیں وہ آگ دکھائی دے رہی ہوگی، اس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اس کے انگارے تپ رہے ہوں گے، ان سے ایک ایسی طرح کی آواز آ رہی ہوگی کہ ذرا سی کوئی چیز اس پہ ڈالی جائے تو ایک سیکنڈ بھی نہ لگے اسے بھون کر راکھ کر دیں۔ جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو گر جائیں گے اس کے اوپر، وہ تلوار کی طرح تیز ہوگی، بال کی طرح باریک، ان کو کاٹ کے سیدھا جہنم میں پھینک دے گی اور جہنم انہیں جلائے گی۔ لیکن یاد رکھیں جنتی جب پل صراط سے گزریں گے تو وہ ہلکی بھی آواز نہیں سنیں گے، کیونکہ قرآن کریم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یاد رکھیں جنتی کون لوگ ہیں؟ جنتی وہی لوگ ہیں جو کبھی رب کا انکار نہیں کرتے، رب کے حکم کا انکار نہیں کرتے، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کتابوں کا انکار نہیں کرتے، جو ضروریات دین ہیں ان کا کبھی انکار نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنتی لوگوں کے گروہوں میں شامل فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جہنم سے دور کر دے اور جنت کے نزدیک کر دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔